بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید، جہاں آپ کو ملیں گی خوفناک کہانیاں اردو زبان میں، خوفناک کہانیاں، پراسرار حقیقی کہانیاں، سنسنی خیز کہانیاں۔ اگر آپ ان کہانیوں کے شوقین ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ہماری کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے بھوتوں کی بس، وہ سفر جو کبھی ختم نہ ہوا۔ یہ کہانی ایک بس کی ہے جو آج بھی رات کے وقت لاہور سے روانہ ہوتی ہے، مگر کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتی۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس بس میں بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی سلمان کی ہے، جو ایک رات اس بس میں سوار ہوا، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین ہے۔ یہ بس پہلی بار 1995 میں لاہور کے بس اسٹینڈ پر دیکھی گئی تھی، مگر اس کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ یہ بس رات 12 بجے آتی ہے اور کسی کو بھی منزل تک نہیں لے جاتی۔ اس میں جو بھی بیٹھتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کے چہرے عام انسانوں جیسے نہیں لگتے۔ کئی لوگوں نے اسے ایک وہم سمجھا، مگر کچھ مسافر اس میں سوار بھی ہوئے اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ سلمان ایک نوجوان تھا اور وہ ان باتوں کا تجربہ کر کے ہی ان باتوں پر یقین کرتا تھا۔ ایک رات اس نے ہمت کر کے اس بس میں سفر کرنے کا فیصلہ کیا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر سچ کیا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ موت کے کس منہ میں جا رہا ہے۔ رات کے 12 بجے سلمان لاہور کے ایک ویران بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ اچانک دھند میں سے ایک پرانی اور خستہ حال بس نمودار ہوئی۔ بس کے اندر روشنی دھیمی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کے چہرے عام انسانوں جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ سلمان نے دل مضبوط کر کے بس میں اللہ کا نام لیتے ہوئے قدم رکھا اور بس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سلمان نے دیکھا کہ بس میں صرف چند ہی مسافر بیٹھے تھے، مگر سب خاموش تھے۔ کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ دھند میں لپٹے ہوئے ہوں۔ بس کی کھڑکیوں کے باہر صرف اندھیرا تھا، جیسے وہ کسی انجان دنیا میں جا رہی ہو۔ کنڈکٹر نے سلمان کی طرف دیکھا اور ایک بھیانک مسکراہٹ دی۔ سلمان کو پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچانک ایک مسافر نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلمان نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے ہونٹ بالکل آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ بولا، یہ بس کبھی نہیں رکتی، تم کبھی واپس نہیں جاؤ گے۔ سلمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر بس کی کھڑکیاں دروازے فوراً بند ہو گئے۔ سلمان نے چیخ کر کہا، مجھے باہر جانے دو۔ ڈرائیور نے سلمان کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر کھوپڑی نمودار ہو گئی۔ کنڈکٹر نے کہکا لگایا اور اس کے ہاتھ نکیلے پنجوں میں بدل گئے۔ بس کے تمام مسافروں کے چہرے کالے ہو چکے تھے اور وہ سب سلمان کی طرف بڑھنے لگے۔ سلمان نے جیب سے موبائل نکالا، مگر موبائل بھی بند ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ سلمان نے زور زور سے اللہ تعالیٰ کا نام اونچی آواز میں بابلند آواز میں بولنا شروع کر دیا اور اس نے اپنے لبوں پر آیت الکرسی کا ورد جاری کیا۔ اچانک بس میں اسی وقت ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دروازہ خود بخود کھلا اور سلمان کو کسی ایک ہوائی طاقت نے زمین پر پھینک دیا۔ بس دھند میں غائب ہو گئی اور ایک بھیانک چیخ گونجی۔ سلمان نے جب آنکھ کھولی تو وہ بس اسٹاپ پر ہی پڑا تھا، مگر اس کا جسم نیلا ہو چکا تھا۔
اگلے دن جب سلمان نے بس کمپنی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس پر ایک حیران کن انکشاف ہوا۔ یہ بس 1970 میں لاہور سے روانہ ہوئی تھی اور ایک خوفناک حادثے میں تمام مسافر اس میں مر گئے تھے، مگر کچھ مسافروں کی روحیں آج بھی اس بس میں سفر کرتی ہیں، اور جو بھی اس بس میں بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔